جب تک آپ کو یقین نہ ہو جائے کہ اللہ کا خزانہ ختم ہو گیا ہے، تب تک اپنی روزی کے لیے غمگین نہ ہونا۔ صبح امید کی روشنی ان قافلوں کا مقدر ہے جو مایوسیوں کی تاریکیوں میں عزم و یقین کی شمع جلاتے ہیں۔ آخرت کے لیے محنت کرو، تمہارے دنیاوی کاموں کے لیے اللہ کافی ہے۔ اپنے آپ کو اچھا بنا لیجئے، دنیا سے ایک برا انسان کم ہو جائے گا۔ بندہ جس وقت گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 4 احسان فرماتا ہے۔ نمبر 1، رزق کو نہیں بند کرتا۔ نمبر 2، گناہ کو نہیں ظاہر کرتا۔ نمبر 3، عذاب نہیں کرتا فی الحال۔ نمبر 4، تندرستی کو نہیں موقوف کرتا۔ تیرے لیے اسباب جہنم تیرے ہی ہاتھ پاؤں، آنکھ، دل اور خصوصاً زبان ہے۔ عظیم لوگ وہ ہوتے ہیں جو درد کے صحراؤں میں بیٹھ کر دنیا کو گلستان کی خبر دیتے ہیں۔ زندگی کی مدت بہت کم ہے اور ہمیشہ کا عذاب اور راحت کا فیصلہ اسی میں کرنا ہے۔ ہمارے اکابر اعمال کرتے تھے اور لوگوں سے چھپاتے تھے، اور ہم لوگ نیک عمل نہیں کرتے، صرف ارادے کرتے ہیں اور لوگوں کو ارادے بھی بتاتے پھرتے ہیں۔ اعمال بغیر اخلاص کے ایسے ہی ہیں جیسے بغیر ایڈریس کے لکھا گیا خط جو کہ اپنی مطالبہ منزل تک نہیں پہنچتا۔ سب سے اچھی زندگی وہ بسر کرتے ہیں جو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اللہ کے سوا کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتے۔ رشتوں کا نہ ہونا اتنا تکلیف دہ نہیں جتنا رشتوں کے ہوتے ہوئے احساس کا مر جانا ہے۔ الفاظ کو نکھارو، آواز کو نہیں، کیونکہ پھول بارشوں میں کھلتے ہیں نہ کہ طوفانوں میں۔ کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے جو دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں ہوتا۔ انسان شیطان کو اپنا بدترین دشمن سمجھتا ہے، لیکن شیطان کی بات ایک بہترین دوست کی مانند مانتا ہے۔ کسی کی حوصلہ شکنی مت کرو، ہو سکتا ہے وہ اپنی آخری امید لے کر چل رہا ہو۔ خواہشات کا ادھم مچا ہوا ہے، نصیحت کی آواز کسے سنائی دے۔ آزمائے ہوئے کی دوبارہ آزمائش کرنا اور ہر شیریں زبان کو دوست سمجھ لینا خطرناک ہے۔ ایک بہت ہی بوڑھا شخص حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا، حضرت میں نے بہت گناہ کیے ہیں، توبہ کرنے آیا ہوں۔ اس کی بات سن کر حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بولے، بہت دیر سے آئے ہو۔ جواب میں اس بوڑھے نے کہا، نہیں، میں جلدی آیا ہوں، کیونکہ جو شخص موت سے پہلے آ جائے اس کے بارے میں یہی کہنا چاہیے کہ وہ جلدی آ گیا ہے۔ اس کا جواب سن کر حضرت شفیق بلخی بولے، تم نے خوب کہا اور خوب آئے۔ آنکھ دل کا دروازہ ہے، اس کی حفاظت کریں کہ تمام آفات اسی دروازے سے داخل ہوتی ہیں۔